یوم دفاع پاکستان پر ایک تقریر۔ محترم صدر اور معزز حاضرین کرام، 6 ستمبر 1965 ہماری قومی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش اور یادگار دن ہے، جب دشمن اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ ارض پاک پر حملہ آور ہوا، مگر عزم و ہمت، جرأت اور طاقت کی چٹانوں سے ٹکرا کر بکھر گیا۔ پاکستانی قوم کے وجود کو مٹانے کے لیے وارد ہوئے، مگر اثار و قربانی اور جذبہ جوش کی آگ میں جل کر مٹ گئے۔ اثار و قربانی کے ان واقعات نے 6 ستمبر کو جنم دیا۔ یہ تاریخ ہماری قومی زندگی میں ایسے موڑ کی حیثیت رکھتی ہے جس نے پوری قوم کا چلن بدل دیا۔ جناب صدر، 6 ستمبر 1965 کی صبح ایک مضطرب صبح تھی۔ ارض پاک کی 1000 میل لمبی سرحد دھوئیں اور آگ میں لپٹی ہوئی تھی۔ وطن کی سرحدوں میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ فضائیں چیخوں اور فریادوں سے گونج رہی تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کے قافلے شہروں کی طرف بھاگنے لگے، مگر موت ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ ایک دم حالات بدلے، چیخوں کی صدائیں نعروں کے قالب میں ڈھل گئیں۔ سرحدوں کے محافظ اسی زمین ماں کے بیٹے دشمنوں کی راہ میں دیوار بن کر ڈٹ گئے۔ توپوں اور ٹینکوں کے منہ موڑ دیے گئے، دشمن کے قدم روک دیے گئے۔ وہ شعلے جو ہمارے لیے بھڑکائے گئے تھے، دشمن کو اس میں دھکیل کر راکھ کر دیا گیا۔ ہمارے جانثاروں نے دشمن کو ذلت آمیز شکست دے کر ستمبر 1965 کے ان 17 دنوں کو ہماری تاریخ کا زندہ جاوید باب بنا دیا۔ عزیز ساتھیوں، ستمبر 1965 کے ان 17 یادگار دنوں کے تصور سے رگوں پہ میں آج بھی ایک برق سی توڑ جاتی ہے۔ کتنے عظیم تھے وہ دن جب ملک کا ہر ایک فرد، خواہ بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، سب ایک جذبے سے سرشار تھے اور ان کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ جس طرح ہو سکے دشمن کا مقابلہ بھرپور انداز سے کیا جائے۔ جناب والا، ہندوؤں کے لیے چند گھنٹے کے اندر اندر لاہور پر قابض ہو جانا ناممکن نہ تھا اور ان کی فوجی حکمت عملی بھی اسی کے مطابق تھی، مگر بھارت کے جرنیل اور سیاسی رہنما اس بات سے نا آشنا تھے کہ یہ وہ قوم ہے جو اپنے دین اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے میں اپنی نجات سمجھتی ہے۔ ان کے لیے شہادت زندہ رہنے سے کئی درجہ بہتر اور اعلیٰ ہے، اور مسلمان ہمیشہ اسلام اور ملک کی خاطر موت کو زندگی پر ہمیشہ ترجیح دیتا ہے۔ اور پھر وہی ہوا، ہر شخص سر پر کفن باندھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے میدان جنگ میں اترا اور دشمن کو شکست فاش دی۔ میرے ہم وطنوں، یہ دن ہماری تاریخ کے اور راگ پر ہمیشہ چمکتے رہیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی ہم تازہ خون سے اس سے بڑھ کر چمکدار تاریخ لکھ سکتے ہیں۔ صدر محترم، مسلمان قوم تو ہر ظلم کرنے والے کے خلاف دفاعی دیوار بن جاتی ہے، اور ہم نہ صرف اپنے ملک بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم اور ان کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے برسر پیکار ہونے کے لیے تیار ہے۔